الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ والضحیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ والدجیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ خیر الورا کو دیکھ کر
کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، کرامن کاتبین، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 9 نومبر سن 2018 کو آپ حضرات کے اس کڑوے پانی والے خوش آب شہر میں، پانی کڑوا اور نہ خوش آب، اس معروف شہر میں اور اس معروف شہر کے اس معروف ادارہ میں، اس مسجد میں برادر مکرم جناب حاجی اعجاز منظور صاحب، ضلع ناظم ساجد منظور صاحب، ضلع ناظم انتخاب جمعیت علماء اسلام خوشاب، اور برادر مکرم فاضل نوجوان حضرت مولانا عبداللہ احمد صاحب، ضلع جنرل سیکرٹری JUI ضلع خوشاب، اور عالم بعمل پیکر اخلاص و سادگی مجاہد جمعیت حضرت مولانا قاری محمد سعید اسد صاحب کی پرخلوص دعوت پر بڑے عرصہ دراز کے بعد اس شہر میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں آج سے کوئی 25 یا 28 سال پہلے آپ کے اس شہر میں آیا تھا، اور اس کے بعد آج دوبارہ اتفاق ہوا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ نہیں، مجھے زندوں والی آمین چاہیے۔ اصل چونکہ میں 25 26 28 سال پہلے آیا تھا تو اس وقت کچھ پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے تو دودھ پیتے تھے، ہاں، تو وہ میرے انداز خطابت اور ذوق خطابت سے واقف نہیں ہے۔ ینگ بلڈ، نیو جنریشن، نیا طبقہ، اسٹوڈنٹ، طالب العلم، ہاں، وہ میں پرسوں ضلع رحیم خان میں ایک محفل حمد و نعت تھی، اس میں بیان تھا، تو میں نے تقریر شروع کی تو میں نے کہا جی الحمدللہ میں نے 1986 سے خطابت شروع کی تھی، آج 2018 ہے، 32 سال گزر گئے۔ تو ساتھ ظفر شہزاد نعت خان بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے جی میں تو پیدا ہی 1988 میں ہوا۔ تو وہی بات ہے، آپ میں بہت سارے نئے نوجوان ہیں جو شاید میرے انداز گفتگو سے واقف نہ ہوں، تو اس لیے شروع میں مختصر سی تمہید کے 2 جملے کہتا ہوں کہ میں عام مقررین سے تھوڑا ہٹ کے الگ موڈ اور مزاج کا مالک ہوں۔ شروع میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ اگر مجھے سننا ہے تو پھر میں باذوق آدمی ہوں اور مجھے باذوق مجمع چاہیے، یہی ذوق ہے۔ زندہ دل آدمی ہوں اور مجھے زندہ دل لوگ چاہیے، اس لیے نہیں، بہت زیادہ نہیں، ٹائم پہ ہے۔ مجھے دوران گفتگو
آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، کوئی اکتاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھے، حشاش بشاش ہو کر بیٹھے کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ مولانا بیٹھ جائے، بس مجھے چاہیے۔ اس لیے ہو جائے گی، میں زور سے بولوں گا آواز آ جائے گی، فکر مت کرو یار۔ صرف دو باتوں کا خیال رہے۔ ایک تو جب بھی میری زبان پر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے تو سب نے دل سے کہنا ہے صلی اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر جب بھی میرے دل کی کوئی بات تمہارے دل کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائے، بیل بجائے، ذوق کی تاروں کو چھیڑے، تو پھر کنجوسی کر کے منہ بند کر کے نہیں بیٹھنا، بلکہ دروازہ دل کا کھول کے دل سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، میرے پاس پتھروں کے پہاڑ نہیں ہوتے، عطروں کے قطرے ہوتے ہیں۔ اور جو پرانے لوگ، سیانے لوگ، دیوانے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میری تقریر بائر ہوتی ہے۔ میں کھٹارا بس کی طرح نہیں چلتا، میری گفتگو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا پہلے بچوں کو اٹھاؤ پھر مجھے کھڑا کرو، مجھے پتہ ہے یہ میرے ذوق کی تار توڑ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں علماء کرام کیوں آگے آگے ان مصیبتوں کو بٹھا دیتے ہیں۔ زندگی ہو گئی جلسے کرتے کرتے، یہ سٹپنیاں آگے بٹھا دیتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جن کی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی بول پڑو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، عنوان سیرت مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں شروع میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چھ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب طالب علم، یہ وہ عنوان تو اتنا بڑا مقدس، مطہر، مکرم، منور، معمبر، معطر ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کے خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، اولیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی جمع ہو کر اگر میرے پیغمبر کی مدح سرائی کرنا چاہیں تو پھر اس شاعر کی طرح، میں انداز فاروقی میں کہا کرتا ہوں کہ اس شاعر کی طرح پھر ہاتھ باندھ کر، جھک کر، اعتراف شکست کرتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آقا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، اور میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ اس نبی کی سیرت پہ تو میں کہا کرتا ہوں، پوری توجہ رہے، اس نبی کی سیرت نگاری پہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے تو میری مثال بازار مصر کی اس بڑیا کی ہے کہ جس کے سر پہ کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی، ایک لائن اور قطار میں کھڑی تھی۔ کسی کی نظر پڑی تو پوچھا اماں خیریت، کیسے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو، کیا کرنے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔
تو اس جوان نے کہا اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی, تم مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی, یوسف کو خریدنے آئی ہو کپاس کی گٹھڑی کے بدلے, وہ اتنا کم قیمت نہیں, وہ اتنا سستا نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے. یہاں تو بڑے بڑے سوداگر کھڑے ہیں, یہاں تو بڑے بڑے بیوپاری کھڑے ہیں, یہاں تو بڑے بڑے سیم و زر کے مالک کھڑے ہیں, یہاں تو بڑے بڑے تاجر اور شہزادے کھڑے ہیں. یوسف کو وہ لے جائیں گے, تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی. اماں جا, اپنا وقت خراب نہ کر, جا کے گھر کا کام کاج کر, یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں. تو اس اماں نے توجہ میری طرف, اس اماں نے رو کر کہا, اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پرو کر کہا, بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں ہے, لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے, قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا. بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت, اللہ کے پیغمبر کا تقدس, ناموس, رسالت, شریعت, صداقت, عدالت, دیانت, جرت, شجاعت, سخاوت, منقبت, عفت, عظمت, رحمت, جلال, جمال, کمال, اطوار, عادات, اقوال, افعال, اعمال, انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا, لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے گا. وگرنہ میں اس نبی کی سیرت پہ کیا کہوں, پوری توجہ چاہوں گا. اہل علم, اہل ذوق, اہل فکر, اہل عمق, اہل نظر سے باقی کو سر پہ گزر جائے گی, لیکن اہل دل سے کہوں گا میرے جملے پر توجہ کرنا. یہ میرے جملے خالی قافیہ ردیف نہیں ہوتے, خالی لفاظی نہیں ہوتی, خالی تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری یا تخیل کی شاعری نہیں ہوتی. اگر اہل علم غور کریں گے تو میرے ایک ایک جملے میں تمہیں کسی حدیث کا مفہوم ملے گا, میرے ایک ایک جملے میں تمہیں کسی آیت کا ترجمہ ملے گا. میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ, میں جب نبی کی سیرت کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں, میں جب نبی کی صورت کی, جب نبی کی عظمت و رفعت و مدحت و منقبت کی میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں, اس موضوع کو چھیڑنا چاہتا ہوں, ان پھولوں کی پتیوں کو بکھیرنا چاہتا ہوں, اس آسمان کے چمکتے ستاروں کی چمک اور دمک سے تمہارے دلوں کو گرمانا چاہتا ہوں, تو میں سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں کہ میں اس کی ابتدا کہاں سے کروں. کیوں, میں نے تو ائمہ سیر کو پڑھا ہے, میں نے تو روایات میں دیکھا ہے, میں نے تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی ہے, میں نے تو پڑھا کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا. تو پھر خوشاب والو مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو پانی سے پہلے ہے, مٹی سے پہلے ہے, زمین و زمان سے پہلے ہے, مکین و مکان سے پہلے ہے, حور و غلمان سے پہلے ہے, ہر کہکشاں سے پہلے ہے, سارے جہاں سے پہلے. میں اس نبی کی سیرت نگاری کو کہاں سے شروع کروں, پوری توجہ چاہوں گا. میں اس نبی کی سیرت نگاری کو کہاں سے شروع کروں جو مجھے پوری کائنات سے بھی جس کے پہلے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. تو مجھے اس موضوع کو چھیڑنے کے لیے, مجھے اس عنوان کو شروع کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے, اور وہاں سے میرے نبی کی سیرت و عظمت کے عنوان کو شروع کرنا پڑتا ہے. میں اگر عالم ارواح میں جاؤں تو عالم ارواح میں بھی مجھے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر, ہر صحرا بازار پر, ہر منبر و محراب پر, ہر کتاب کے ورق پر, ہر قلم کی نوک پر, ہر زبان کی چونچ پر, ہر پرندے کی اڑان پر, ہر پتھر کی چٹان پر, ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں تورات کھولوں اسی پیغمبر کا شان نظر آتا ہے, میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے, میں زبور کے صفحات کھولوں اسی پیغمبر کا احترام نظر آتا ہے, میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں بیت اللہ میں جاؤں تو ڈنکے اس کے بجتے نظر آتے ہیں, میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس کی عظمت برستی نظر آتی ہے, میں مسجد نبوی پہ جاؤں تو وہاں پہ بھی رحمت برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, خوشاب والوں توجہ چاہوں گا, میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا ملتا ہے, میں اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا ملتا ہے, میں اکبر تکبیر پڑھوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا ملتا ہے, میں اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی تشہد و سلام اسی کا ملتا ہے, میں اگر نماز کے بعد دعا مانگوں تو دعا میں بھی وسیلہ اسی کا ملتا ہے, میں اگر دعا کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر اس کا ہے,
ہے میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی کا درود و سلام نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر جنازے کے بعد قبر میں اتر جاؤں تو میرے قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو عالم محشر میں بھی مجھے اس نبی کے لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کے نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں لوح و قلم کی پیشانی پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، میں عرش و کرسی کی جبین پہ دیکھوں، خوشاب والو میں طاقت سرا سے لے کر عرش مولا تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ جن کیا کہہ دو سبحان اللہ۔ 5 منٹ بعد ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ صرف، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ بیٹھے مولا یا شیخ اب بریک، 5 منٹ بعد انشاءاللہ میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے پونا گھنٹہ بولنا تھا، آدھا گھنٹہ تو ہو گیا۔ میں نے تو شروع میں آپ کو کہا تھا کہ توجہ کرنا، میں بائی ایئر بولتا ہوں، میری تقریر بائی ایئر ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وقت ختم ہو۔ نعرہ تکبیر، کہہ دو سبحان اللہ۔ اصل میں اسٹیج پہ جو بیٹھتے ہوتے ہیں نا وہ وی آئی پی ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہنا توہین سمجھتے ہیں، کسی کو داد نہیں دینی، مولوی سے بڑا کنجوس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، جگر کا خون بھی پلا دو تو اس نے تنقید ہی کرنی ہے صرف۔ توجہ ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ کچھ لوگ بیچارے، میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں، احمق ارجل اڑیل اخبس اشتن، علم و عمل سے تہی دست و تہی دامن، کورے بھورے ڈھورے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ نبی کے گستاخ ہے، یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یہ نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں۔ علماء دیوبند کی موجودگی میں تجھے دیوبند کا عقیدہ بتاتا جاؤں۔ ابو جہل سے بڑا کافر ہے وہ، دل کے کانوں سے سننا میرے جملے، ابو جہل سے بڑا کافر ہے وہ جو نبی کو اپنے جیسا کہے۔ نبی اور تیرے میرے جیسا امپاسبل، ناممکن، این خیال است و بحال است و جنون، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ تو بشر، وہ سید البشر، تو بشر، وہ اکرم البشر، تو بشر، وہ انور البشر، تو بشر، وہ اجمل البشر، تو بشر، وہ احسن البشر، تو گناہگار، وہ انبیاء کا تاجدار، تو کل انعام، وہ خیر الانعام، تو گمنام، وہ شاہ لابکان، تو عام انسان، وہ شاہ دو جہان۔ نعرہ تکبیر، وہ تیرے اور میرے جیسا، وہ تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ کیوں؟ کہ تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو گھر میں خوشبو آئے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو دائی کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو دائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو اماں کو درد زے پڑے، میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد زے نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو غسل کی ضرورت پڑے،
میرا نبی پیدا ہو تو غسل کی ضرورت نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہوں تو ختنے کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو ختنے کی ضرورت نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں شور شرابہ ہو، میرا نبی پیدا ہو تو کائنات میں سناٹا ہو، تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں پٹاخے بجے، میرا نبی پیدا ہو تو کیسر و کسرا کے کنگرے گرے، تو اور میں پیدا ہوں لوگ کہیں اچھا ہے، میرا نبی پیدا ہو لوگ کہیں اس جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں، اور تو اور میں پیدا ہوں تو نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو نام بھی عرش کا خدا رکھے، تو اور میں چلے تو گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے تو ہدایت کے چشمے پھوٹے، تو اور میں چلے تو پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے تو پسینے سے خوشبو آئے، اور تو اور میں چلے تو صرف آگے دیکھے، میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے، تو اور میں چلے تیرا میرا سایہ ہو، میرا نبی چلے تو میرے نبی کا سایہ نہ ہو، تاکہ کسی کا پاؤں میرے نبی کے سائے پہ نہ آ جائے۔ نعرے تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت۔ تو اور میں چلے تو گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے تو ہدایت کے چشمے پھوٹے، تو اور میں چلے تو پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے تو پسینے سے خوشبو آئے، تو اور میں چلے تو صرف آگے دیکھے، میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے، تو اور میں چلے تو اور میں چلے تو گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے تو ہدایت کے چشمے پھوٹے، تو اور میں بولے تو منہ سے تھوک نکلے، میرا نبی بولے تو منہ سے نور نکلے، تو اور میں بولے تو وہ عام بات بنے، میرا نبی بولے تو وہ بھی حدیث بنے، تو اور میں کچھ کرے تو وہ عام کام بنے، میرا نبی کچھ کرے تو وہ سنت و شریعت بنے، تو اور میں سوئے تو وضو ٹوٹ جائے، میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے، تو اور میں سوئے تو خواب جھوٹے ہو جائیں، میرا نبی سوئے تو خواب بھی اللہ کی وحی بن جائے، اور تو اور میں اگر کسی کی روٹی پہ ہاتھ لگائیں لوگ کہیں جراثیم ہو گئے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک دو آدمیوں کی روٹی کو لگے 150 صحابہ کھائیں مگر روٹی پھر بھی بچ جائے، اور تو اور میں کسی کے پانی میں ہاتھ ڈالے لوگ کہیں گندا ہو گیا، میرا نبی پانی میں ہاتھ ڈالے پانی سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور تو اور میں کسی کے پانی میں تھوکے لوگ کہیں پانی گندا ہو گیا، میرا نبی اگر کڑوے کنویں میں تھوکے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا، اور تو اور میں اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی تو ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس آ کے نماز کا وقت دہرائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے، اور میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے، اس لیے کہتا ہوں عقیدہ بنا وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں، لیکن قائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں، موحد کا بیٹا ہوں، اہل توحید میں سے ہوں، موحد کا بیٹا ہوں، توحید کی جھلک بھی دینا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں ویسے خدا جیسا بھی نہیں، خدا اور ہے، مصطفیٰ اور ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، وہ اور ہے، یہ اور ہے، وہ کائنات کا خدا یہ احمد مجتبی، وہ کائنات کا خدا یہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ امام الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ سید الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ رئیس الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ خاتم الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب والضحیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب والدجا، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب خیر الورا، وہ کائنات کا رب یہ شاہ عرب، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین، وہ مالک یوم الدین یہ ہدی للعالمین، وہ بھی اکیلا یہ بھی اکیلا، وہ بھی لازوال یہ بھی لازوال، وہ بھی باکمال یہ بھی باکمال، وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال، وہ بھی لا شریک یہ بھی لا شریک، وہ بھی لا جواب یہ بھی لا جواب، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، وہ خدائی میں لا شریک ہے، یہ ختم نبوت اور اپنی مصطفائی میں لا شریک۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، المدد 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 المدد، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما۔ میرے دوستو بات اللہ کے اس پیغمبر کے شان و مقام کی، اور کچھ ملا گمراہ کریں گے ہاں کہ جی نبی کو نہیں مانتے، اپنے جیسا کہتے ہیں، اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، اپنے برابر سمجھتے ہیں،
मुल्ला जी गुमराह न करें कौम को। अगर उलमाए देवबंद आशिक नहीं है तो काबे के रब की कसम फिर कुर्रा अर्ज पे कोई आशिक है ही नहीं। बेशक उलमाए देवबंद हलवे जलेबी पे झूमते नहीं, हलवे की देख के इर्द गिर्द घूमते नहीं, ये तख्तेदार को चूमते हैं, फिर घूमते हैं, फिर झूला खा के झूमते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। शाद बादो शाद जी ए सरजमीन देवबंद, दहर में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। बेशक मेरे अकाबर की तारीख भरी पड़ी है। तारीख 1602 से लेकर 1702 तक, 1702 से लेकर 1857 की जंग आज़ादी तक, ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी से लेकर हाँ वायसराय बरतानिया तक, तहरीक रेशमी रुमाल से लेकर तहरीक इनकलाब तक, तहरीक इनकलाब से लेकर तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा तक, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा से लेकर तहरीक अहरार तक, तहरीक अहरार से लेकर तहरीक ख़त्म नबूवत तक, तहरीक ख़त्म नबूवत से लेकर तहरीक मद सहाबा तक, तहरीक मद सहाबा से लेकर तहरीक कौमी इत्तेहाद तक, हर जगह तुम्हें उलमाए देवबंद क़यादत करते नजर आएंगे। बेशक बेशक। सर कटाते और अपनी गर्दनें कटाते नजर आएंगे, मगर कहीं पे गर्दन झुकाते नजर नहीं आएंगे। इसीलिए तो शायर ने कहा था, हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग पे गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदा मगर झुकी तो नहीं। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, एक झलक देके बात को किनारे लगाना चाहता हूँ। उस पैगंबर की सीरत नगारी, उस पैगंबर का शान मकाम कोई गुमराह करे। जब कोई सच्चा आशिक दीवाना मस्ताना परवाना अल्लाह के नबी के नाम पे मर मिटने वाला, अल्लाह के नबी का शान सुनकर झूमने वाला, हाँ जब हमारी जबान से नबी की सीरत के समंदर को बहता देख के जाता है ना, फिर वो जाके मुल्ला जी से कहता है, जी आप कहते हो मानते नहीं, जैसी उसने सुनाई आज तक तुम्हारे बाप ने नहीं सुनाई। नबी का शान उसने तो ऐसा सुनाया कि मजा आ गया। तो फिर फरमाते हैं, हाँ नबी को तो थोड़ा थोड़ा मानते हैं, दरूदो सलाम को नहीं मानते। दरूदो सलाम क्यों सूंघ गया तुम्हें? नारे तकबीर, अकीदा हयातुन नबी। दरूदो सलाम को नहीं मानते तो मैं कहा करता हूं, कौन लानती है जो नबी के दरूद का मुनकिर हो? कौन कज़्ज़ाब और दज्जाल है जो नबी के दरूद को न माने? मैं दरूद न पढ़ूं मेरी नमाज नहीं होती, मैं दरूद न पढ़ूं मेरा जनाजा नहीं होता, मैं दरूद न पढ़ूं मेरे घर रहमत नहीं होती, मैं दरूद न पढ़ूं मुझे सेहत नहीं मिलती, मैं दरूद न पढ़ूं मुझे राहत नहीं मिलती, मैं दरूद न पढ़ूं मुझे शफात नहीं मिलती, मैं दरूद न पढ़ूं मेरी दुआ कबूल नहीं होती। दरूद तो मेरे ईमान का जुज़्व ला यनफक है, दरूद का मुनकिर कोई नहीं, सलाम का मुनकिर कोई नहीं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहता हूँ कि तुम जिस तरह मार्केट में मोबाइल लेने जाते हो ना और आधा घंटा दुकानदार से लड़ते हो, यार ख्याल करना मेड इन चाइना न दे देना, हाँ नकली न दे देना, मुझे असली देना। मेड इन हंगरी हो, मेड इन यूके हो, मेड इन यूएसए हो, मेड इन कनाडा हो, मेड इन ताइवान हो, हाँ और मेड इन जनाब जापान हो, वो असली चीज मांगते हो, नकली से बचते हो। और मोबाइल के लिए तो आधा घंटा लड़ता रहा, कभी घर बैठ के दीन के लिए भी सोच लिया कर, असल पे खड़ा हूं या नकल पे खड़ा, सोच लिया कर। दरूद सलाम कोई और भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूं, फर्क सिर्फ इतना है, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। सलाम उधर भी पढ़ा जाता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और दरूद और सलाम हम भी पढ़ते हैं, रोजाना भी पढ़ते हैं, जुमा के दिन भी असर की नमाज के बाद पढ़ते हैं। पढ़ते हो ना? पढ़ते हैं। दावे से कहता हूं कि उनका सलाम मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, वो इंडिया से आया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो इंडिया से आया है, मदीने से नहीं आया। और मेरा दरूद मदीने से आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह मेड इन चाइना से बचता है, इसी तरह मेड इन इंडिया से भी बच। बात शरीयत की वो मान जिस पे मोहर मेड इन मदीना की हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी का दरूद, मैं तुझे बताऊं कि इस नबी के दरूद की अजमत की झलक क्या है। उलमा से सुना होगा, हर इंसान के कंधे पर किरामन कातिबीन बैठे हैं, दाएं कंधे पे भी फरिश्ते, बाएं कंधे पे भी फरिश्ते। दोनों का काम क्या है? तवज्जो मेरी तरफ, या शेख इधर देख, दाएं कंधे पे भी फरिश्ता, बाएं पे भी फरिश्ता। दाएं का काम है जब तू और मैं कोई नेकी करते हैं, तवज्जो है, जब तू और मैं
کوئی نیکی کرتے ہیں تو پھر بایاں نہیں اٹھتا، دائیں کی ڈپٹی ہے، یہ اٹھتا ہے تیرے اور میرے نامہ اعمال کا کمپیوٹر کھولتا ہے، اس میں تیری اور میری نیکی کو سیو کر دیتا ہے۔ جب تو اور میں کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر دایاں نہیں اٹھتا، کیوں؟ اس کی ڈپٹی نہیں، پھر بایاں اٹھتا ہے، تیرے اور میرے نامہ اعمال کے کمپیوٹر کو کھولتا ہے، تیرے اور میرے گناہ کو اس میں سیو کر دیتا ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ دونوں کی ڈپٹی ڈیفرنٹ جدا جدا الگ الگ متفرق ہے، اس کا کام اور ہے، اس کا کام اور ہے، ایک موقع پہ یہ اٹھتا ہے، ایک موقع پہ یہ اٹھتا ہے، ثواب نیکی کا کام کرو تو یہ اٹھتا ہے، بدی کا کام کرو تو یہ اٹھتا ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ دونوں اکٹھے نہیں اٹھتے، کیوں؟ دونوں کی ڈپٹی ہی الگ الگ ہے۔ لیکن میں تجھے نبی کی ذات پہ پڑھنے والے درود کی قیمت کی عظمت کی جھلک دے کر تیرے ایمان کو تازہ کرتا جاؤں۔ خوشاب کے مسلمانوں، جب تو اور میں نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، اللہ دونوں سے کہتے ہیں دایاں تو بھی اٹھ، بایاں تو بھی اٹھ۔ اللہ کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھا نہیں اس نے میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا ہے، تو اٹھ اس کی نیکیاں بڑھانا شروع کر دے، اور تو اٹھ اس کے گناہ مٹانا شروع کر دے۔ نعرے تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اس اللہ کے پیغمبر کا شان، اس نبی کی سیرت نگاری۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرا وقت تو تمہیدی جملوں میں گزر جاتا ہے، میں کوئی ٹاپک نبی کی سیرت کا عنوان تو شروع ہی نہیں کر سکتا، وگرنہ تو جس طرح طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی سے کسی صحابی رسول نے پوچھا اماں اس پیغمبر کا شان تو بتائیں۔ کائنات کے مومنوں کی ماں سے پوچھا، مومنوں کی ماں سے، مومنوں کی ماں سے پوچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اماں پیغمبر کا اخلاق و کردار و گفتار و انداز و اطوار و عادات و اقوال و افعال و اعمال کی جھلک تو دیں۔ تو طیبہ کائنات نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، طیبہ کائنات نے کوئی 2-4 سورتیں پڑھ کے نہیں سنائی، طیبہ کائنات نے کوئی 500-700 احادیث نہیں سنائی، بلکہ ایک جملہ کہہ کر سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ فرمایا کانا خلق القرآن، میرے نبی کا اخلاق، کردار، گفتار، انداز، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوار، تجلیات کے خد و خال وہ پورے قرآن میں ہیں۔ اگر میرے نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، میرے نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، ولادت، سعادت، ہجرت، معراج سب کچھ پڑھنا چاہتے ہو تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، خدا کا قرآن پڑھتے جاؤ، محمد کا شان پڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہہ دو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی تجھے دعوت فکر دیتے ہوئے تیری دوڑوں مرثیوں، قصیدوں، قوالیوں سے جان چھڑاتا جاؤں، اور خوشاب کے روشن ضمیروں تمہیں قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیراتا جاؤں، اس میں تمہیں غوطے کھلوا کر نبی کی سیرت کے ہیرے اور موتی اٹھاتا جاؤں، تمہاری جھولی میں سجاتا جاؤں، اور ان دیوبند کے علماء کا عقیدہ بتاتا جاؤں، تیرے ایمان کو گرماتا جاؤں۔ قرآن کے دروازے پہ دستک دے کر پوچھتے ہیں قرآن تو اس پیغمبر کا نام تو بتا، قرآن تو اس پیغمبر کا کام تو بتا۔ میں نے تو جو چیز پوچھی مجھے خدا کے قرآن نے بتائی، میں نے نبی کا نام پوچھا مجھے قرآن بتائے، میں نبی کا کام پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کا شان پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کا مقام پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی ولادت پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی آمد پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی بعثت پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی رحمت پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کا اخلاق پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کا نام پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کا چہرہ پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی زلفیں پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی آنکھیں پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی جبین پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کے دانت پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی زبان پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی آواز پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کا بولنا پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی خاموشی پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی بیویاں پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی بیٹیاں پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کے سسرال پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کے داماد پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کا سالہ امیر معاویہ پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کا یار حبشے کا کالا بلال پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں اگر ہجرت پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں معراج پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کے کپڑے پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کی چادر پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کا کمبل پوچھوں مجھے قرآن بتائے، میں نبی کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو بھی سوال کروں مجھے خدا کا قرآن ہر سوال کا جواب دے کے کہتا ہے کہ دوڑوں مرثیوں قوالیوں پہ نہ جا،
اگر اپنے نبی سے واقفیت چاہتا ہے، اگر اپنے نبی کے اخلاق کو موتیوں کی طرح بکھرا دیکھنا چاہتا ہے، پھر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتا جا، محمد کا شان پڑھتا جا۔ نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، بنات مصطفیٰ۔ میرے دوستوں، آؤ قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتے ہیں اور نبی کی سیرت کے ہیرے اور موتی چنتے ہیں۔ سو گئے ہو؟ پیچھے بنگلہ دیش والے سو گئے ہو؟ میں نے شروع میں کہا تھا بعض اوقات آدمی ہوں، فیڈ بیک کا عادی ہوں، جیسی کہو گے ویسی سنو گے۔ ادھر کوئی ٹیپ ریکارڈر یا مشین نہیں چل رہی، کمپیوٹر نہیں چل رہا، جگر کا خون لگتا ہے۔ مقرر کو تو عرق میں غرق کر دیتے ہو، خود ہلتے ہی نہیں۔ آؤ اس پیغمبر کی سیرت نگاری پہ، قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتے ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو اس پیغمبر کا نام تو بتا۔ قرآن نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا۔ قرآن تو اس پیغمبر کا نام تو بتا۔ قرآن نے وما محمد الا رسول کہہ دیا۔ قرآن تو اس پیغمبر کا کام تو بتا۔ قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہہ دیا۔ قرآن تو اس پیغمبر کی آمد تو بتا۔ قرآن نے ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کی یتیمی تو بتا۔ قرآن نے الم یجد کا یتیما فآویٰ کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کا فقر و غنا تو بتا۔ قرآن نے ووجدک عائلا فاغنا کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کا ماضی حال مستقبل تو بتا۔ قرآن نے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہہ دیا۔ قرآن تو اس پیغمبر کی جبین تو بتا۔ قرآن تو اس نبی کا چہرہ تو بتا۔ قرآن نے وَالضُّحَىٰ کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کی زلفیں تو بتا۔ قرآن نے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کی جبین تو بتا۔ قرآن نے وَالْقَمَرَ اور طٰہٰ کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کی آنکھیں تو بتا۔ قرآن نے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کے دانت تو بتا۔ قرآن نے یاسین کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کی زبان تو بتا۔ قرآن نے انما یسرناہ بلسانک کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کی آواز تو بتا۔ قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کا بولنا تو بتا۔ قرآن نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کی خاموشی تو بتا۔ قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کا سینہ تو بتا۔ قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کے سینے میں دھڑکنے والا دل تو بتا۔ قرآن نے نزل بالروح الامین علی قلبک کہہ دیا۔ قرآن تو اس نبی کے دل میں آنے والا خیال تو بتا۔ قرآن نے فلنولینک قبلۃ ترضاھا کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کے کپڑے تو بتا۔ قرآن نے ثیابک فطہر کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کی نفاست تو بتا۔ قرآن نے والرجز فاہجر کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کے دن تو بتا۔ قرآن نے ان لک فی النہار سبحا طویلا کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کی راتیں تو بتا۔ قرآن نے قم اللیل الا قلیلا کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کی تلاوت تو بتا۔ قرآن نے ورتل القرآن ترتیلا کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کی عبادت تو بتا۔ قرآن نے ربک فکبر کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کا شان تو بتا۔ قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کا اخلاق تو بتا۔ قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کی رحمت تو بتا۔ قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کا، قرآن تو میرے نبی کی ہجرت تو بتا۔ قرآن نے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کا معراج تو بتا۔ قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کی، میرے نبی کا شان و مقام اور نعمت عظمت تو بتا۔ قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کی نماز و قربانی تو بتا۔ قرآن نے فصلی لربک وانحر کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کی بیویاں تو بتا۔ قرآن نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کی بیٹیاں تو بتا۔ قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کا سسر صدیق اکبر تو بتا۔ قرآن نے محمد الرسول اللہ والذین معہ کہہ دیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہہ دیا۔ ولسوف یرضی کہہ دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقی کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کا سسر فاروق اعظم تو بتا۔ قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کا دورہ داماد عثمان غنی تو بتا۔ قرآن نے رحماء بینہم کہہ دیا۔ قرآن تو میرے نبی کا چہیتا داماد شیر خدا علی المرتضیٰ تو بتا۔ قرآن نے تراہم رکان
सुज्जदा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का साला कातिब कुरान अमीर मुआविया तो बता। कुरान ने बियदी सफरतिन किरामिन बरारा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का यार हबशे का काला बिलाल तो बता। कुरान ने उलाइल का हुमुल मुमिनून हक्का कह दिया। कुरान तो मेरे नबी के 1,54,000 सहाबा तो बता। कुरान ने उलाइकल मुफलिहून उलाइकमुर राशिदून उलाइकमुल फाइजून उलाइका हिज़्बुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका मसलुम फित तौरात व मसलुम फिल इंजील कह दिया। मैं इसलिए उस कौम को दावत फिक्र देना चाहता हूँ। इधर राज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू दौड़े सुना हम कुरान सुनाए, तू मरसिये सुना हम कुरान सुनाए, तू कवाली सुना हम कुरान सुनाए, तू इधर उधर की लगी लिपटी बातें बता हम कुरान सुनाए। अगर नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सुन्नत, नबी की शरीयत, नबी की अज़मत और रफ़त मनक़बत देखना, सुनना, समझना, परखना, पढ़ना चाहता है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। 30 पारों का कुरान उठा, पूरा कुरान पढ़ता जा, मोहम्मद का शान पढ़ता जा। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, मकामे सहाबा, खिलाफत राशिदा। गूंज के जरा गूंज के। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। अब बात अल्लाह के पैगंबर के शान की। ईमान से बताओ। ओ बेटा बैठ जाओ, या शेख इधर बैठ। मैंने ये सटपड़ियां बड़ी तंग करती है यार। मैं मूड मिजाज का आदमी हूं। मेरी तार कट जाए ज़ौक़ की तो फिर टांके वाली मशीन नहीं है मेरे पास, मैं टांका लगा नहीं सकता। इसलिए मैं दिल से बोलता हूं, दिल में उतारता हूं। लगता है 2-4 को समझ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अय्यदकल्लाह। बात अल्लाह के पैगंबर के शान की। मैंने कोई अल्लाह के नबी की सीरत का तवज्जो तवज्जो बाबा जी तबसरा कल घर जाके कहना कि बच्चा कैसे बोलता था। और ये बच्चा 50 साल का है माशाल्लाह। बड़े लोग परेशान हो जाते हैं और फिर आके पूछते हैं जी राज क्या है। राज भी भला कोई बताने का होता है? राज तो राज है, दुजानू होके बैठना पड़ता है फिर राज मिलते हैं। ऐसे थोड़ी राज चलते हैं जी राज क्या है। तो मुझे एक दोस्त आज भी कह रहा था, मैं उछाली में भी मेरे ख्याल में आज से 20 साल पहले आया था और यहाँ भी मेरे ख्याल में 25 साल पहले आया था। तो मुझे वहाँ उछाली में एक दोस्त ने कहा मौलाना क्या बात है, खाते क्या हो? उस वक्त भी 20 साल पहले भी ऐसे ही थे, अब भी सेम टू यू, अब भी वैसे के वैसे। तो मैंने जो जवाब उसको दिया यहाँ नहीं देना चाहता, कुछ दोस्त नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा मौलवी हूँ, मौलवियों की तरह खाता नहीं हूँ, ये मेन राज है। हुजूर का फरमान है कम खाओ कम बोलो कम सो, लंबी उम्र सेहतमंद। हाँ, और फिर जिसके हाथ से ज्यादा हूं ना अल्लाह उसको वैसे ही सदाबहार कर देता है, क्योंकि वो अल्लाह की गैरत को चैलेंज करता है। अल्लाह कहते हैं दिया मैंने, तू क्यों सड़ रहा है? और मैं गाड़ी के बाहर लिखा करता हूं सड़ना काला तीरे से। मेरे दोस्तों अल्लाह के पैगंबर का शान, तवज्जो मेरी तरफ, बच्चा है रो रहा है, इधर इधर या शेख इधर। अल्लाह के पैगंबर का शान का तवज्जो है। मैंने अल्लाह के नबी की सीरत का कोई मौजू शुरू किया? बोलो, आले इल्म बैठे। मैं इन्ना तैना कल कौसर पे बोला, मैं वरफाना का जिक्र पे बोला, मैं वमा मोहम्मद इल्ला रसूल पे बोला, मैं इन्ना कला अला खुलुक नज़ीम पे बोला, मैं इन्ना तैना कल कौसर पे बोला। मैंने तो अभी कोई मौजू शुरू ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तमहीदी सी बातें की है, इब्तदाई सी बातें की हैं। लेकिन अगर मैं सारी रात भी इस उन्वान पे बोलता रहूं, रात बीत जाए मगर पैगंबर की बात न बीते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रात बीत अय्यदकल्लाह, जज़ाकल्लाह। रात बीत जाए मगर पैगंबर की बात न बीते। क्यों? कि ये उन्वान ही इतना बड़ा है। माशाल्लाह हजरत कारी साहब भी आ गए। ये उन्वान
आखिरी एक दो बातें करके बात को वाइंड अप करना चाहता हूं, किनारे लगाना चाहता हूं। यह उन्वान ही इतना बड़ा है कि सारी रात गुजर जाए मगर नबी की बात ना गुजरे। कह दो सल्लल्लाहु। लेकिन देवबंदियों, आले हक से नाता जोड़ने वालों, तुम्हें करोड़ों मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ने तुम्हारा रिश्ता ऐसे आले हक से जोड़ा है कि अल्लाह ने जिनसे दीन का हर काम लिया है। सिर्फ इबादत, इताअत, रियाजत में नहीं, तिलावत में नहीं, जिक्र और अस्कार, तस्बीहात में नहीं, मस्जिद, मुसल्ला, हुजरा में नहीं। उलमाए देवबंद की हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो कभी तख्ते दार पे भी नजर आएंगे, कभी तख्ते इक्तदार पे भी नजर आएंगे। सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। आज भी मेरे और आपके कायदे जमीयत, मुफक्कर इस्लाम, बतरे हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान डट के सीसा पलाई की दीवार बन के खड़ा है। बातिल को अपने लहजे में ललकार के कहा रहा है कि तुमने शायद उलमाए देवबंद की हिस्ट्री और तारीख का मुताला नहीं किया। देवबंदियत झुकने बिकने मिटने का नाम नहीं। देवबंदियत ने 1857 की जंग आजादी से लेकर कल के कराची के मिलियन मार्च तक गर्दनें कटाई तो हैं मगर गर्दनें झुकाई नहीं। और आपने देखा आसिया मलूना के मामले पर पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज हुए, मुख्तलिफ रंग रूप में एहतजाज हुए। कहीं केले लूटे गए, कहीं गरीबों की मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई, कहीं गरीब मुलाजिम की सुजुकी मेहरान गाड़ी को आग लगा दी गई, कहीं गरीब पठान के ट्रक को आग लगा दी गई, कहीं किसी डाइवो बस को आग लगा दी गई। पता नहीं उस बस पे लिखा तो नहीं था ये यहूदी है, गरीब के मोटरसाइकिल पे लिखा तो नहीं था कि ये ईसाई है, हाँ, किसी गरीब की गाड़ी पे लिखा तो नहीं था कि ये गाड़ी सिख है। ये कोई दीन की खिदमत नहीं है, ये कोई अल्लाह के नबी के नामूस की खिदमत नहीं है। अपने मुसलमान भाई की मजदूर पता नहीं कैसे बेचारा कोई सूद पे मोटरसाइकिल लेता है, कोई किस्तों पे लेता है, कोई जेवर बेच के लेता है और तुम उसको आग में जला दो। ये कोई दीन की खिदमत नहीं। एहतजाज हम सब का हक है मगर पुरअमन एहतजाज जिस तरह उलमाए देवबंद ने करके दिखाया। पूरे मुल्क में उलमाए देवबंद ने कराची से लेकर दर्रे खैबर पिशावर तक, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर तक उलमाए देवबंद जमीयत उलमा इस्लाम ने एहतजाज पूरे मुल्क में किया। लेकिन ईमानदारी से बताओ, किसी रेडी वाले का कोई फ्रूट चोरी हुआ, किसी दफ्तर के बाहर कोई शीशा टूटा, कोई गमला टूटा, किसी दरख्त को आग लगाई गई? नहीं। हम तो एहतजाज रिकॉर्ड कराने गए थे कि तब्दीली वाले खान साहब, आपकी तब्दीली जगह जगह ख्वार हो रही है, इस ख्वारी से अपने आप को बचाओ। तुमने कौम को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और अब कौम उन ख्वाबों से जाग चुकी है। वो तुम्हारी तब्दीली में पेट्रोल की कीमत देख चुके हैं, डीजल की कीमत देख चुके हैं, बिजली के बिल देख चुके हैं, गैस के बिल देख चुके हैं। वो तुम्हारी तब्दीली में महंगाई की शरह, लोड शेडिंग की शरह देख चुके हैं, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क होता देख चुके हैं और नामूस से रिसालत की, इज्जत की सौदेबाजी होती वो भी देख चुके हैं। हमने एहतजाज पहले भी किया और कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ने कल कराची में मिलियन मार्च करके 10 लाख इंसानों का समंदर जमा किया और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मिलियन मार्च था। एहतजाज किया, अपनी गुफ्तगू की, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, करारदादे पास की, हुकूमत वक्त से कहा कि हम तुम्हें यह सौदेबाजी नहीं करने देंगे, अगर तुमने की हम तुम्हें हजम नहीं होने देंगे। लेकिन ईमान से बताओ, 10 लाख का मजमा इकट्ठा हुआ, किसी सड़क पे तुम्हें गमला टूटा हुआ मिला? इसको कहते हैं एहतजाज। एहतजाज रिकॉर्ड करना इसको कहते हैं पुरम। हम निकले और बाजारों में दुकानें तोड़े, किसकी है? यहूदियों की है, ईसाइयों की है, हिंदू की है, सिखों की है।
इंडिया का हिंदू भी इंडिया में मुसलमानों की दुकानें चला दे और पाकिस्तान का मुसलमान भी उठ के मुसलमानों की दुकानें चला दे, फर्क क्या रहेगा? इसको एहतजाज नहीं कहते। एहतजाज करो, मगर एहतजाज में जो तकरीब कार घुसे, जिसको देखो ये किसी की दुकान मकान या गाड़ी को आग लगा रहा है, उसे खुद पकड़ के उसी वक्त कानूनी नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह मुसलमानों की इमलाक महफूज रहेगी और पुरअमन एहतजाज की तारीख भी बन जाएगी। उलमाए देवबंद ने अपना एहतजाज कल भी रिकॉर्ड कराया और कायदे जमीयत के हुक्म पर आज भी पूरे मुल्क में जुमे के खुतबों में आज भी एहतजाज हुआ, पूरे मुल्क में हुआ। और उसमें मुतालबा क्या था? सिर्फ एक, 1 पॉइंट एजेंडा कि तुमने चोरी की, तुमने नामूसे रिसालत से गद्दारी की, तुमने करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ज़िबा किया, तुम मुसलमानों के जज्बात से खेले और तुमने आसिया मलूना को रिहा किया। और कुछ मुसद्दिका खबरों की वजह से पता चलता है कि उसे गैर मुल्क फरार भी करा दिया। तो हमारा मुतालबा है, खान साहब अगर इस मुल्क के मुसलमानों पर हुकूमत करनी है तो फिर नामूसे रिसालत से गद्दारी ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको जिस तरह भेजा है उसको वापस लाओ और तख्ते दार पे चढ़ाओ। फांसी दो, फांसी दो, तायीद करते हो इस मुतालबे की? फांसी दो, फांसी दो, आसिया को फांसी दो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले मौलाना अब्दुल्ला अहमद साहब ने भी आपके सामने रुकनियत साजी के हवाले से बात की, परचम नबी के साये के बारे में बात की। तो मैं भी उसी बात पे अपनी बात को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आओ, वक्त है, इन अकाबिर उलमा के धारे में जमा हो जाओ। इन अकाबिर उलमा के धारे में और इनकी छतरी में, इनके शेल्टर में आ जाओ और अपने अकाबिर को जबान दराजियां करना बंद कर दो। क्या फिद्दी का शोरबा, हाँ? बक बक की निशानी मत बनो। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त देवबंदियत की आन शान मान है। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त देवबंदियत का निशान है। अल्लाह उस मर्द कलंदर की उम्र दराज करे, अल्लाह उनको सेहत के साथ सलामत रखे। तो आओ, जमीयत उलमा इस्लाम का रुकनियत फार्म आज भी बाहर कैंप लगा हुआ है, पुर करो। तो जिस तरह मैंने दिन को उछाली में कहा, यहाँ भी वो तमसील मौलाना अब्दुल्ला अहमद ने आपके सामने पेश की है कि जब तुम गंदम बेचने जाते हो, हाँ, तो उस गंदम में मिट्टी के छोटे छोटे रोड़े भी होते हैं, लेकिन चूंकि वो गंदम में मिक्स हो जाते हैं, उनसे मिल जाते हैं, तो दुकान पे जाकर गंदम के रेट में ही बिक जाते हैं। तुम भी अगर अपना हाथ उलमा के हाथ में दे दोगे और उलमा से मिक्सअप हो जाओगे, मिल जाओगे, तो रब्बे मोहम्मद की कसम कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारी कीमत भी उलमा वाली लगाएगा। और इन उलमा के साथ, इन बोरिया नशीनों के साथ चलना बड़ी सादत की बात है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिन घटाटोप अंधेरों से गुजर रहे हैं, जिन दुश्वार गुजार हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात में जो फहाशी का दौर, उरियानी का दौर, बदमाशी का दौर, गुंडागर्दी का दौर, बेहयाई का दौर, इस दौर में अपने आप को अगर उलमा से मुंसलिक करोगे तो शायद तुम्हारे घरों में दीन और हया जिंदा रहे। वगरना आज जो इंटरनेट और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का दौर है, घर घर में नहीं, एक वक्त था, बचपन में हम सुना करते थे बुजुर्गों से, बुजुर्ग कहते थे कि अताउल्लाह शाह बुखारी सबके दो रहमहुल्लाह, वो कहा करते थे कि अपने बच्चों को सिनेमा मत जाने दिया करो, रेडियो पे गाने मत सुनने दिया करो। और वो एक जुमला कहते थे, हाँ, कलंदर हर गोयत दीदा गोयत, जुमला कहा करते थे मुसलमानों को कि अपने बच्चों को बचाओ, कल को ऐसा वक्त आने वाला है, तवज्जो से सुनना मेरे जुमले को, कल को ऐसा वक्त आने वाला है कि घर घर में सिनेमा खुलेगा। आज खुला हुआ है या नहीं? टीवी डिश केबल की सूरत में घर घर सिनेमा है, लेकिन बात तो उससे भी आगे बढ़ गई। घर घर नहीं, अब तो हर जेब में सिनेमा है, हर जेब में मोबाइल है तो वो पूरा सिनेमा है। नेट मिलाओ, जो मर्जी देखो। इसलिए अगर अपने घरों में हया जिंदा रखना चाहते हो तो इन उलमा से राब्ता करो और उलमा के धारे में शामिल हो जाओ। तामुन करोगे, रुकनियत साजीपुर करोगे, इन उलमा के साथ मुत्तफिक होके रहोगे, दोनों हाथ खड़ा करके वादा करो जो कहते हैं हम उलमा के साथ हैं। दुआ है, तकबीर, दुआ है
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان علماء کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندگی سعادت کی اور موت ایمان اور شہادت کی نصیب فرمائے. آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے. وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.